بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم ڈسکس کریں گے آڈیو ویژول ایڈس کیا ہوتی ہیں، کیا ان کا استعمال ہے، کیا ان کی خوبیاں ہیں، کیا اس کے فائدہ ہے. وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی اے وی ایڈس؟ اکارڈنگ ٹو برٹن، آڈیو ویژول ایڈس آر دوز سینسری آبجیکٹس which initiate, stimulate and reinforce learning process. برٹن کہتے ہیں کہ آڈیو ویژول ایڈس وہ آلات ہوتے ہیں یا وہ اشیاء ہوتی ہیں جو انسان کی حصے جمالیات یا جمالیات سے تعلق رکھتی ہیں، جو لرننگ کے عمل کو، سیکھنے کے عمل کو آغاز کرتی ہیں، ان کو طاقت دیتی ہیں یا ان کے اندر تحریک پیدا کرتی ہیں. اس سے مراد ہے کہ وہ چیزیں جن کی مدد سے ہمارے لرننگ پروسیس کے اندر مزید فورس آئے، اسے اے وی ایڈس کہتے ہیں. اس کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ واٹ از پرپز آف اے وی ایڈس؟ لیٹس سی. نمبر 1، بیسٹ موٹیویشن ٹیچنگ لرننگ پروسیس. ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں بہت موٹیویشن پیدا کرتی ہیں. کلیئر امیجز، ہمارے جو امیج ہوتا ہے، ہمارا جو خیال ہوتا ہے، ہماری سوچ ہوتی ہے، اس کو کلیئر کرتی ہیں. اپرچونیٹیز ٹو ہینڈل آل ٹائپس آف سچویشن، یہ ہمیں مدد دیتی ہیں، مواقع پیدا کرتی ہیں کہ ہم سچویشن کو اپنے طور پہ ہر قسم کی سچویشن کو سمجھیں، اس کو اپنے اوپر اس پر قابو پائیں. لانگ لاسٹنگ ریٹینشن، جو چیز ہم اے وی ایڈ سے پڑھاتے ہیں وہ زیادہ دیر تک ہمارے ذہن میں محفوظ رہتی ہے. کیپچر اٹینشن، ہماری توجہ کو کیپچر کرتی ہے، ہماری توجہ کو گریب کرتی ہے، پکڑتی ہے. میٹنگ انڈیویجول ڈفرینسز، لرننگ میں تمام بچوں کے اندر مختلف قسم کے ڈفرینس ہوتے ہیں. کچھ بچے کس طرح سیکھتے ہیں، کوئی کس طرح سیکھتے ہیں. تو اے وی ایڈز ان تمام ڈفرینس کو میٹ کرنے میں مدد دیتی ہیں. اے وی ایڈز ٹائپس کیا، کون سی ٹائپس ہوتی ہیں؟ نمبر 1 پروجیکٹڈ ایڈس، نمبر 2 نان پروجیکٹڈ ایڈس. پروجیکٹڈ ایڈس وہ ہوتی ہیں جو عام طور پہ الیکٹرانکلی جو چیزیں چلائی جاتی ہیں ان کو پروجیکٹڈ ایڈس میں استعمال کیا جاتا ہے. مثلا ملٹی میڈیا ہو گیا، فلم ہو گیا، فلم اسٹرپس ہو گیا، اور پروجیکٹر ہو گیا، اوور ہیڈ پروجیکٹر ہو گیا. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو پروجیکٹڈ ایڈس کہتے ہیں. نان پروجیکٹڈ، اس میں وہ چیزیں جو ہم ہاتھ سے بناتے ہیں یا کوئی ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. آڈیو اینڈ گرافک ایڈس. ڈسپلے بورڈ ایکٹیویٹی، جو ہم ایکٹیویٹی بورڈ پہ ڈسپلے کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن، یس یہ بھی اس میں اس کے ایڈ کا حصہ ہے. چارٹ، بلیک بورڈ، وائٹ بورڈ آرٹس بہت بڑا سورس ہوتی ہیں ہماری اے وی ایڈس میں یہ چیزیں. کارٹون، پکچرز اینڈ پوسٹر، بچوں کو کارٹون دکھا کے بھی، پکچر دکھا کے بھی، مختلف پوسٹر دکھا کے بھی ان کی لرننگ کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی اے وی ایڈس بڑی مددگار ہوتی ہیں. فلیش کارڈ اینڈ ماڈلس، یس دیز آر ونڈرفل تھنگس. فلیش کارڈ کے ذریعے، ماڈل کے ذریعے آپ بچوں کو وکیبلری ٹھیک کر سکتے ہیں، ان کی الفابیٹس میں مدد کر سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑا سورس ہوتی ہیں. اور فیلڈ ٹرپس، ہاں یس فیلڈ کے جو ٹرپ کرائے جاتے ہیں، میپ کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے، میگنٹ فوٹوگرافس، یہ تمام ایڈس جو ہیں یہ نان پروجیکٹڈ ایڈس کے طور پہ جانی جاتی ہیں. اچھی اے وی ایڈس کی کیا خوبیاں ہو سکتی ہیں، ان کے اندر کیا کوالٹیز ہیں کہ یہ اے وی ایڈس بہت اچھی ہیں؟ جی نمبر 1 میننگ فل اینڈ پرپزفل، یس ایک با مقصد چیز ہونی چاہیے جو آپ اے وی ایڈس کے طور پہ شو کر رہے ہیں. ایکوریٹ ان ایوری اسپیکٹس، یس اس کے اندر تمام پہلوؤں سے وہ ایک ٹھیک اچھی چیز ہو. یہ نہ ہو کہ کوئی بچہ پوچھے اس کا مقصد کیا ہے تو ہمیں پتہ ہے نا کہ مقصد کیا ہے. تمام لحاظ سے اس کے اندر کمپلیشن سی چیز آنی چاہیے، کمپلیٹ ہونا چاہیے اس کو. سمپل، چیپ، امپرووائز ایز فار ایز پاسبل. تو سمپل بھی ہو، سادہ ہو، سستی بھی ہو. اے وی ایڈ ہمیشہ تب صحیح ہوتی ہے اگر وہ سستی ہو، کیونکہ بعض جگہوں پہ ایسے سورسز اتنے اچھے نہیں ہوتے. لہٰذا جو ہم جس کے لو کاسٹ نو کاسٹ کا کنسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو چھوٹی چیزوں سے چیزیں بنوا کے، جو ریسائکل چیزیں کرتے ہیں ان سے چیزیں بنوا کے بچوں کو بتا سکیں. لارج انف ایزیلی سین بائی دا اسٹوڈنٹس، اور وہ چیز بڑی ہو تاکہ بچوں کو آسانی سے نظر بھی آئے، یہ بھی اس کی کوالٹی ہونی چاہیے. مسٹ بی اپڈیٹڈ، یس لیٹسٹ چیزیں اس میں شامل ہونی چاہیے. ایک چیز آج سے 50 سال پہلے کچھ چیز اس کو دور گزر گیا ہے تو وہ اگر آپ دکھائیں گے تو اس کے اچھا اثر نہیں پڑے گا. ایزیلی پورٹیبل، یس تو اے وی ایڈ کی بہت بڑی کوالٹی ہے کہ اٹ مسٹ بی ٹرانسفریبل، یہاں سے اٹھائیں وہاں لے جائیں، وہاں سے اٹھائیں ہوئے تو آپ کلاس ٹو کلاس بھی استعمال کر سکتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا مینٹل لیول آف دا اسٹوڈنٹ، یس تو
ایویئرز کی ایک کوالٹی اور بھی ہونی چاہیے کہ وہ ان طالب علموں کو ذہنی سطح کے مطابق ہو. یہ نہ ہو کہ طالب علم چوتھی جماعت کا ہر چیز اس کو آپ ایم اے لیول کی دکھا رہے ہیں، یا بچہ ایم اے لیول کا اور اس کی چیز آپ پہلی کلاس کی دکھا رہے ہیں، تو دس از ناٹ پراپر. موٹیویٹ دا لرنر، یس ایویئرز کے اندر یہ موٹیویشن ملنی چاہیے کہ بچہ اس کو دیکھ کے لرننگ کا مزید اس میں شوق پیدا ہو. فائدے کیا ہیں ایویئرز کو یوز کرنے کا؟ فائدہ کیا ہوتا ہے جی؟ اکنامیکل اینڈ فریکوینٹلی یوزیبل، یس پہلا فائدہ، سستی ہو اور اس کو موقعوں پہ بار بار استعمال بھی کر سکتے ہیں. کنوینئنٹ فار گروپ ٹیچنگ، یس بہت بڑے گروپ کو آپ پڑھا رہے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آسانی ہوگی آپ کو. کریٹ تھنکنگ اسکل، اس ایویڈز کو دیکھ کے بچہ اس میں تھنک کرے تو تھنکنگ اسکل بھی اس کے اندر پیدا ہو. اٹ کین بی یوز فار ڈرل اینڈ ریویژن، یس آپ نے ایک دفعہ خرید لیا تو اس کو آپ بار بار استعمال ریویژن کے لیے، ڈرل کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ایکسپلین السٹریشن فرام دا ٹیکسٹ بک، کتابوں سے آپ اس کی جو اس کے اندر وضاحت کی جاتی ہے، اس کی کتابوں کی وضاحت اس کی مدد سے کی جائے تو یہ بہت بڑی افیکٹو چیز ہو سکتی ہے، یہ بھی اس کا فائدہ ہے. اسپارک کریٹیوٹی اینڈ امیجنیشن، یس اس کو دیکھنے سے اندر کریٹیوٹی پیدا بھی ہوگی اور تصور بھی بنے کہ یہ چیز کیسے، اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، تو امیجنیشن بھی آئے. میک لرننگ مور میموریبل اینڈ فن، یس اس کو دیکھ کے وہ ایسی چیز اس کی کوالٹی ہے، اس کی خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اس کا فائدہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں، آپ کو جو چیز یاد کی وہ زیادہ پائیدار اور ایک مزاح کے انداز میں بھی آپ کی ذہن میں رہے. جی کہ فائدے تو ہیں، کچھ نقصان بھی گنے جاتے ہیں، ماہرین کہتے ہیں کہ کچھ نقصان بھی ہیں. وہ کون کون سے؟ لیٹس سی. ان افیکٹونیس آف ایڈس، ہاں یس ایسی ایڈس جو جن کا اثر ہوتا نہیں ہے تو وہ ان افیکٹو ہوتی ہیں، تو آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے. فائنانشیل ہرڈل، یس بہت بڑی رکاوٹ ہے، پیسے کا پرابلم بہت بڑا ہوتا ہے. لیک آف فیسلٹیز فار ٹریننگ، یس ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہوتی ہمارے لوگوں کی جو کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے. تو بجلی الیکٹریسٹی سے ہم نے چیز استعمال کرنی ہے، الیکٹریسٹی ہے ہی نہیں بھائی، کیا کریں، لوڈ شیڈنگ ہے، بند ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، تو وہ پرابلم ہے. سلیکشن آف آؤٹ ڈیٹڈ ایڈس، آپ نے چیزیں سلیکشن ہی جو اپنے اے وی ایڈ سلیکٹ بڑی عجیب پرانے دور کی ہوئی ہیں تو اس کا بھی نقصان ہوتا ہے. اوور ریلائنس آن ویژولس، کچھ آپ اے وی ایڈس کے اوپر زیادہ ہی اعتماد کر جاتے ہیں، استاد اپنے کو پیچھے کر لیتا اور اے وی ایڈس کے چل پڑے، لہٰذا یہ بھی نقصان، اس کا نقصان ہوتا ہے. ہاں یہ ریپ اپ ہے جی، یہ 5-4 سوال آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. وٹ اسٹینڈس فار اے وی ایڈس، اے وی ایڈس کیا ہوتی ہیں، کس کی ڈیفینیشن آپ کو اچھی طرح بتاؤ. وٹ آر 2 ٹائپس آف، یہ پتہ ہے آپ کو کہ کیا ہیں دو ٹائپس کون سی ہیں. 2 کریکٹرسٹکس آف اے وی ایڈس، ان کی کوالٹی 2 بتائیں اے وی ایڈس کی. ایکسپلین 2 ایڈوانٹیج اینڈ 1 ڈس ایڈوانٹیج آف اے وی ایڈس، 2 اس کے فائدے اور 1 اس کا نقصان بتائیں. تو اس طرح آپ کا یہ پورا ٹاپک کلیئر ہو جائے گا. تھینک یو ویری مچ.